السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جناب صدر محترم، حکم صاحبان، مشرق اساتذہ کرام اور میری اسلامی بھائیوں، آج کی سالانہ انجمن میں آپ لوگوں کے سامنے جس عنوان کے تحت لب گشائی کرنے کی جسارت کرنے جا رہا ہوں، اس کا نام ہے اصلاح معاشرہ میں نوجوانوں کی ذمہ داریاں۔ نوجوان بھائیوں، نوجوان قوم کے سب سے قیمتی سرمایہ ہوتے ہیں۔ قوم کو ان سے بہت سی امیدیں لگی ہوتی ہے، اسی لیے کتاب و سنت میں جوانی کی عمر کو بڑی اہمیت دی گئی ہے، اور کل قیامت کے دن نوجوانوں سے ان کی جوانی کے بارے میں پوچھا جائے گا، جیسا کہ حدیث میں ہے کہ ان شبابہ فیما ابلا، تو نے اس جوانی کو کس میں لگایا؟ اور ایک دوسرے مقام پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں المؤمن القوی خیر واحب الی اللہ من المؤمن الضعیف، یعنی قوی اور صحت مند مومن اللہ تعالیٰ کے نزدیک کمزور اور ضعیف مومن سے کہیں زیادہ اور بہتر اور پسندیدہ ہے۔ یہ معلوم ہے کہ اسلام کی سربلندی اور میدانی جنگ میں جو کام ایک طاقتور اور مضبوط شخص انجام دے سکتا ہے، وہ ایک کمزور شخص انجام نہیں دے سکتا ہے۔ اس لیے مسلم نوجوانوں کی ذمہ داریاں اپنے معاشرے اور ملک میں کافی بڑھ جاتی ہے۔ جب یہ بیدار ہوتے ہیں تو قوم و ملت میں عروج و اقبال کا دورہ ہوتا ہے، اور جب یہ سو جاتے ہیں تو پوری قوم سو جاتی ہے اور پستی و زوال کی شکار ہو جاتی ہے۔ اسی لیے حق کی آواز بلند کرنا مسلم نوجوانوں کی سب سے بڑی ذمہ داری ہے۔ اگر مسلم نوجوانوں نے اپنی ذمہ داریوں کو سمجھ کر اس کا حق ادا کر دیا تو یقین جانیے کہ آج دنیا میں انقلاب برپا ہو سکتا ہے۔ جوانوں، یہ صدائیں آ رہی ہیں آبشاروں سے، جوانوں یہ صدائیں آ رہی ہے آبشاروں سے، چٹانیں چور ہو جائے جو ہو عزم سفر پیدا۔ معزز حضرات، آج دشمن طاقتیں اسلام اور مسلمانوں کو ختم کرنے کے در پہ ہیں۔ ایسے پرفتن دور میں پوری امت مسلمہ بالخصوص نوجوانوں پر کچھ ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں، جن میں سب سے پہلی ذمہ داری امر بالمعروف والنہی عن المنکر کی ہے، جو بہت ہی اہم فریضہ ہے۔ اگر اس ذمہ داری کا احساس کسی قوم سے ختم ہو جائے تو جان لیجئے وہ قوم اللہ کی لعنت کی مستحق ہو جائے گی، اور تباہی و بربادی نیز فتنہ و فساد اس کا مقدر بن جائے گا۔ اور قرآن و سنت میں بھی اس کی بڑی تاکید کی گئی ہے، جیسا کہ اللہ رب العالمین کا فرمان ہے وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، کہ تم میں سے ایک ایسی جماعت ہونی چاہیے جو لوگوں کو بھلائی کا حکم دے اور برائی سے روکے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اسی جانب توجہ دلائی اور ارشاد فرمایا من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان، جو شخص تم میں سے کوئی برائی دیکھے تو اپنے ہاتھ سے روکے، اگر ہاتھ سے طاقت نہ رکھے تو اپنے زبان سے روکے، اور اگر زبان سے طاقت نہ رکھے تو اپنے دل میں برا جانے، اور یہ ایمان کا سب سے کمزور درجہ ہے۔ دوستوں اور ساتھیوں، دوسری ذمہ داری جو عائد ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ آج پوری دنیا بالخصوص ہندوستان میں بہت سی اسلامی دشمن تحریکیں نئے نئے فتنے اٹھا رہی ہے۔ ہم ایسی تحریکوں کا سطحی اور جانبدارانہ نہیں بلکہ تحقیقی اور معیاری مطالعہ کریں، اور اسلام کے خلاف ان کے پروپیگنڈوں اور حملوں کا دفاع کتاب و سنت کی روشنی میں کریں، اور اپنے قول و عمل میں جامعیت پیدا کر کے پوری دنیا میں اسلام کی حقانیت اور سچائی کا جھنڈا لہرائے۔ تیسری ذمہ داری سماج اور معاشرہ میں اخلاقی قدروں کو فروغ دینے کی ہے۔ آج ہم جب اپنے مسلم معاشرہ کا جائزہ لیتے ہیں تو ہمارے معاشرہ میں اخلاق و کردار، شرم و حیا اور پاک دامنی کا دور دور تک پتہ نہیں چلتا ہے۔
اس کے برخلاف شرعی احکام کی خلاف ورزی کا عام چلن ہے اور کھلے عام گناہ کے کام کیے جا رہے ہیں. نماز سے دوری، کتاب و سنت سے لاپرواہی، حق تلفی، آپسی اختلاف، بغض و حسد، کینہ کپٹ ہمارا شیوا بن چکا ہے. گردیا کہ ہمارا معاشرہ مختلف قسم کی بھیانک بیماریوں کا شکار ہے. اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا ہمارا معاشرہ اسی طرح مختلف قسم کی بیماریوں میں مبتلا ہو کر برباد ہوتا رہے گا اور مصیبتوں سے گھرا رہے گا؟ کیا اس کا کوئی علاج اور مداوا نہیں؟ لہذا ضرورت اس بات کی ہے کہ مسلم نوجوان اٹھے اور اسلامی تعلیمات سے آراستہ و پیراستہ ہو کر آگے بڑھے اور معاشرہ کی تمام قسم کی برائیوں کو اپنے عزم مصمم اور عمل پیہم کے ذریعے ختم کریں. یقین محکم عمل پیہم محبت فاتح عالم، یقین محکم عمل پیہم محبت فاتح عالم، جہاد زندگانی میں ہی یہ مردوں کی شمشیریں. نوجوان ساتھیوں، چوتھی ذمہ داری جو عائد ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ ہماری نگاہیں زمانے کے بدلتے تیور پر ہو اور ہم وقت کے تقاضوں کو سمجھیں. آج جبکہ مسلمانوں کو اسلام سے دور کرنے کی ناپاک کوشش کی جا رہی ہے کہ وقت کا تقاضا یہی ہے کہ ہم ایک دوسرے کے ٹومے پڑے رہیں اور بغض و حسد، کینہ کپٹ اور تکبر و گھمنڈ اور تذلیل و تحقیر جیسے برے کاموں میں لت پت رہیں. قطعاً نہیں، بلکہ ایسی صورتحال میں جو ذمہ داری عائد ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ مل جل کر بکھرے ہوئے لوگوں کو ایک لڑی میں پروائیں. پھر وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا کا درس دیتے ہوئے ایک پلیٹ فرم پر جمع کریں. پھر باطل طاقتوں کے مقابل میں پنجہ آزمائی کے لیے نکل پڑے. آخر میں ایک شعر کہہ کر اپنی بات کو ختم کرنا چاہتا ہوں کہ جوانوں موڑ سکتے ہو تو موڑو رخ زمانے کا، جوانوں موڑ سکتے ہو تو موڑو رخ زمانے کا، اگر ہمت نہیں رکھتے تو پھر تم نوجوان کیوں ہو؟ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری صفوں میں اتحاد پیدا کرے اور نوجوانوں کو صالح اور مصلح دین، سچا داعی اور بے پاک مجاہد بنائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.